السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ حضرات، آج کی یہ مجلس اور اللہ کے پاک کلام کی مناسبت سے آج کی یہ محفل بڑی عظیم محفل ہے، اور اس محفل میں اور آج کی اس محفل کے جو دلہا ہیں وہ اس مناسبت سے ہے کہ اس نے اللہ کا پاک کلام اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ بڑی مبارکباد کا مستحق ہے، اور اس کے والدین برادر اصغر حضرت مولانا حافظ قدرت اللہ صاحب اور اس کی والدہ ماجدہ میری بہن، وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور اس بچے کو دیکھ کے مجھے اپنے بھائی کا وہ بچپن یاد آ رہا ہے کہ جب ہم ایک مدرسے میں اکٹھے حفظ کیا کرتے تھے۔ مولانا قدرت اللہ صاحب اس وقت اس بچے سے بہت چھوٹے تھے، اور اللہ کا کرم ایسا تھا کہ ہم میں سے سب سے بعد میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے حفظ کر کے فارغ بھی ہو گئے۔ اور آج ان کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ ان کا بیٹا بھی اللہ کے کلام کا حافظ ہو گیا ہے۔ آج اس محفل میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ بچے پیدا تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بچے دنیا میں بھی ان کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور آخرت میں رسوائی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور وہ والدین بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بچے اس دنیا میں بھی اپنے والدین کے لیے نیک نامی کا باعث بنتے ہیں،
اور آخرت میں وہ کیا منظر ہوگا جب والدین کو ان کے سروں پر عزت اور وقار کا تاج پہنایا جائے. کیا منظر ہوگا جب ان والدین کو ممبروں میں بٹھایا جائے گا, سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. عزیزو, اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. یہ شادی, یہ نکاح, یہ صرف جنسی تسکین کی وجہ سے نہیں ہے, یہ صرف دنیا میں اکٹھے رہنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالی نے اس آیت میں عورت کو کھیتی قرار دیا. جس طرح کھیتی سے زمین سے فصل تیار ہوتی ہے, اسی طرح عورت سے انسانوں کی نسل اور فصل تیار ہوتی ہے. ایک کافر نے ایک مسلمان عورت سے کہا کہ عورتیں نبی کیوں نہیں بنتی؟ اس نے کہا ہم نبی نہیں بنتی, ہم نبی جنتی ہیں. ہم وہ ہیں جن کی گودوں میں نبی پرورش پاتے. عورت پاؤں کا جوتا نہیں ہے, وہ عظیم چیز ہے جس سے نسل انسانی تیار ہوتی ہے, جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں, جس پر لوگوں کی اور دنیا کی ترقی کا دار و مدار ہے. تو اللہ تعالی نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے کہ صرف نسل انسانی تیار ہوتی ہے. تو کھیتی سے فصل کیسے تیار ہوتی ہے؟ کسان اپنی کھیتی کے لیے سب سے پہلے بہترین زمین کا انتخاب کرتا ہے, پھر اس کو پانی لگاتا ہے, اس میں ہل چلاتا ہے, اس میں بہترین بیج بوتا ہے. جب فصل کی کمپنی نکلتی ہے پھر اس میں جڑی بوٹیوں کو مارنے کے لیے کبھی گوڈی کرتا ہے, کبھی سپرے کرتا ہے, کبھی بڑھانے کے لیے کھاد ڈالتا ہے. اسی طرح انسان کے بچے کی پرورش ہوتی ہے, اور یہ پرورش باپ کی ذمہ داری بھی ہے اور ماں کی ذمہ داری بھی ہے. اور انسانوں کے بچے کی پرورش اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کھیتی کو تیار کیا جاتا ہے. زمین اچھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں لوگ 4 وجہوں سے عورتوں سے شادی کرتے ہیں: لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. کوئی امیر خاندان میں شادی کرتا ہے کہ پیسہ آ جائے گا, کوئی
بڑے خاندان طاقتور سیاستدان گھرانے میں شادی کرتا ہے کہ اس کی طاقت مجھے حاصل ہو جائے گی. کوئی خوبصورت عورت کو دیکھ کے شادی کرتا ہے. فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر کامیاب چاہتے ہو تو پھر نہ مال دیکھو، نہ حسب دیکھو، نہ نسب دیکھو، نہ خاندان دیکھو، یہ دیکھو کہ دیندار خاتون کون سی ہے. اس لیے زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھا ہوگا، اور زمین کلر والی ہو، شور والی ہو، جتنا مرضی پانی لگا لیں فصل اچھی نہیں ہوتی. تو فرمایا پہلے نمبر پہ نسل انسانی کے لیے زمین اچھی تلاش کرو، اور فرمایا کہ دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، دیندار خاتون. ہم خاندانوں کو دیکھتے ہیں، ہم پیسے کو دیکھتے ہیں، اور جب باپ کی شادی کرتے ہوئے نیت اچھی نہیں، اس سے اولاد اچھی کہاں سے آئے گی، نسل اچھی کہاں سے آئے گی. فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار خاتون سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. اور جب دیندار خاتون ہوگی، جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے. ابھی میرے بزرگ کہہ رہے تھے، اس سے پھر امام بخاری پیدا ہوتا ہے، امام مسلم پیدا ہوتے ہیں. اور جب بی بی 2 نمبر ہوگی تو پھر اولاد 1 نمبر نہیں ہو سکتی. پھر وہ ناچنے والے، گانے والے، ڈانس والے، اس سے پھر اللہ والا نہیں آ سکتا. اس لیے آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا. حضرت عمر گشت کر رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے. ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی تھی، آج وہ اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے. کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. وہ عورت بری نہیں تھی، صحابیہ تھی، اور پانی ملانے کا نہیں کہہ رہی تھی، امتحان لے رہی. بیٹی اس کی تربیت یافتہ کہنے لگی اماں خلیفہ نے منع کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملا. اس نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے. کہا اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا، کوئی بات نہیں، عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کے کان میں الفاظ پڑے. رات کا اندھیرا تھا، روشنی نہ تھی. کوئی چیز پکڑی، اس گھر کے دروازے پر نشان لگا دیا. صبح ہوئی، آ کر نشان والا گھر تلاش کیا، پتا کیا یہ ماں کون ہے اور بیٹی کون ہے. پتا چلا لڑکی جوان ہے، شادی کے قابل ہے. اپنے گھر میں گئے، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہا تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، میں رشتہ تلاش کر کے آیا ہوں. ایک بیٹے نے کہا ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس گھر میں گئے، اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کیا، عاصم کی شادی کی، بیٹی کو گھر میں لائے. اور پھر حضرت عمر مدینہ کے بازاروں میں کہا کرتے تھے
لوگوں میری بیٹی نے مجھے سبق دیا ہے کہ خلیفہ نہیں دیکھتا، عرش کا رب دیکھتا ہے۔ میری بیٹی نے مجھے سبق دیا ہے کہ لوگوں خلیفہ سے نہ ڈرو، رب سے ڈرو۔ اور پھر جانتے ہو اس بیٹی سے کیا ہوا؟ اس بیٹی سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے حضرت عمر کی پوتی سے، اس بی بی کے بطن سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی کے گھر میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ اور جب یہ بھی تاریخ کی عجیب داستان ہے، جب خلیفہ اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت عمر کی اس پوتی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گیا، تو خاندان کے ایک بوڑھے نے کہا، اوے عمر کے خاندان میں شادی نہ کرو، تمہیں بھگتنا پڑے گا، تم اس قابل نہیں ہو، ادھر شادی نہ کرو، تمہیں کل اس کا نتیجہ بھگتنا ہو۔ شادی ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، انہوں نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، شاہی خاندان کو، اور کہا تم نے غریبوں کی جو زمینیں ہڑپ کی ہیں، غریبوں کے مالوں پر قبضے کیے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے ہیں، وہ سارے لٹا دو، وگرنہ تمہیں پھانسیوں پر چڑھا دوں گا۔ اور اسی دن کی بات ہے، اعلان کر دیا کہ غربا جن کی زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں وہ اپنے کاغذات لے آئیں۔ پورے خاندان کی جائیداد پر قبضہ کر کے اس کو بیت المال میں جمع کر دیا، اور غریبوں کی زمینیں غریبوں کو دی جانے لگی۔ فجر کے بعد لگے، ظہر تک کام کیا، ظہر کی نماز پڑھ کے تھک کے لیٹ گئے، تھک کے لیٹ گئے۔ بیٹا آیا، کہنے لگا ابو ابھی سارے غریبوں کی زمینیں نہیں ملی اور آپ لیٹ گئے؟ کہا بیٹا فجر کے بعد بیٹھا تھا، دوپہر تک بیٹھا رہا ہوں، تھک گیا ہوں، اس لیے مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو، پھر یہی کام کروں گا۔ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ابو اٹھو، پہلے غریبوں کی زمینیں دو، پھر آرام کرنا، کیا پتا ہے کہ اسی نیند میں موت آ جائے اور اللہ کے ہاتھ میں حاضری دینی پڑے۔ جب نسلیں اچھی ہوتی ہیں پھر اولاد اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، شادی کرو تو دیندار سے کرو تاکہ دیندار نسلیں پیدا ہو۔ دوسری بات، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی تربیت پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتی۔ فرانس کا ایک محقق تھا، مفکر، بچوں کی تربیت پر لوگوں کو درس دے رہا تھا۔ ایک خاتون نے پوچھا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کب سے شروع کروں؟ اس نے کہا بچے کی پیدائش کب ہونے والی ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو 2 سال کا ہو گیا ہے۔ کہا بی بی یہاں پر کیا کر رہی ہے، جاؤ تم تو 2 سال برباد کر چکی ہے۔ بچوں کی تربیت پیدائش کے بعد نہیں ہوتی، پیدائش سے پہلے ہوتی ہے۔ جب آپ کی کمائی لایا ہوا پیسہ حلال کا ہو تو بچہ بھی حلال کا ہوتا ہے، پھر وہ حرامی کام
نہیں کرتا. اور جب باپ پیسہ کمائے بیٹے کے لیے یہ نہ دیکھے کہ حلال کا ہے یا حرام کا, تو ایسے پیسے سے پرورش پانے والا بچہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جسم حرام کے پیسے کا بنے گا وہ جسم جہنم کی آگ کے لیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ حرام کے پیسے سے پلنے والا بچہ وہ آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد اپنے گھر میں آپ بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا گھر کو بنا دیں. آپ نے اس بات پہ کبھی غور کیا؟ ہمارے ہاں پہلے ریڈیو تھا, ٹیپ تھی, جب ٹی وی آیا تو ریڈیو بھی چلا گیا, ٹیپ بھی چلی گئی. کمپیوٹر آیا تو ٹی وی چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے, انسان سن کے نہیں سیکھتا, دیکھ کے سیکھتا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں, ہم بچے کو جیسا کہیں ویسا بن جائے, ایسا نہیں ہوتا. بچہ دیکھ کے بنتا ہے. جو ماں کرتی ہے وہ کرتا ہے, جو باپ کرتا ہے وہ کرتا ہے. بچہ ویسے نہیں بنتا جو ماں کہتی ہے یا باپ کہتا ہے. کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا, چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بیچارے سجدہ کر نہیں سکتے, جب نماز ماں پڑھتی ہے تو وہ بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. ماں سجدہ کرتی ہے, بچہ ماں کے ساتھ سجدے میں لیٹ جاتا ہے. جن گھروں میں پردہ ہے, جب کوئی چچا, جب کوئی رشتہ دار گھر میں آتا ہے تو ننھا سا بچہ بھی آ کے کہتا ہے اماں پردہ کر لو, چاچو آ رہے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ سکھایا نہیں ہے اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے. بچہ وہی سیکھتا ہے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے. اس لیے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بناؤ. گھر کا ماحول اچھا ہوگا, بچہ بغیر محنت کے اچھا ہو جائے. اور اگر گھر کا ماحول برا ہو پھر بچے کو جتنا بھی کہتے رہو اس پر اثر نہیں ہوگا. ماں جھوٹ بولتی ہے, باپ جھوٹ بولتا ہے, ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں, بدتمیزی سے بولتے ہیں, ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں, تو بچہ بدتمیز ہوگا. ہمارے ہاں تو بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی. جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے, باپ بیٹے کی آواز سننے کے لیے کہتا ہے اپنی ماں کو گالی دو, اور باپ کہتا ہے ماں کو گالی دو, ماں کہتی ہے باپ کو گالی دو. اور بوڑھا دادا سفید داڑھی والا وہ بچے کو کھلاتا ہے اور ساتھ گالیاں دے رہا ہوتا ہے. کل مجھے والد صاحب بتا رہے تھے, ایک گھر میں گئے, باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں جوتا پکڑایا اور کہا اپنی ماں کو مارو. ماں نے کہا باپ کو مارو. تو بچہ سمجھ لیتا ہے کہ دونوں ماں باپ ہیں, قابل عزت ہیں, دونوں کی بات ماننی چاہیے. وہ بڑے ہو کے پھر دونوں کی مانتا ہے, انکار نہیں کرتا. پھر روتے پھرتے ہیں
کسی بندے نے کہا تھا، اس نے کہا آج کل کے دور میں بیٹے کم سے کم 10 ہونے چاہیے. استاد تھا، پروفیسر تھا. شاگرد نے کہا حضرت یہ کیوں؟ کہا آج ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے کہ 10 ہوں گے تو تب امید ہوگی کہ کوئی ایک آدھ دانہ اچھا نکل آئے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لوگ شادی کے بعد جب اولاد نہیں ہوتی مارے مارے پھرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، درباروں پر بھی، مزاروں پر بھی، مسجدوں میں بھی، ہر جگہ پر جاتے ہیں کہ اللہ ایک بیٹا دے دے. اور جب اللہ دیتا ہے تربیت غلط کرتے ہیں. خود دیکھا ہے جھولیاں اٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ یہ جو ایک دیا ہے اس کو اٹھا لے، یہ اس کا قصور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، شریف النفس ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کے ماں باپ، اس کا ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس میں عیسائیوں کی عادتیں پیدا کر دیتے ہیں، یا اس کو آتش پرست مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ بناتے ہیں تو ماں باپ بناتے ہیں، گھر کا ماحول بناتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اسے نماز پڑھاؤ. یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی لیکن شاید کبھی اس کے معنی پر آپ نے غور نہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس دن 7 سال کا ہو جائے اسے اٹھا کے مسجد میں لے جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. نماز پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے آپ کے بچے کو پاکی اور پلیتی کا علم ہونا چاہیے. آپ کے بچے کو صفائی کا، طہارت کا، نظافت کا پتہ ہونا چاہیے. اس کو وضو اور غسل کا طریقہ آنا چاہیے. 7 سال کے ہونے سے پہلے اسے نماز آتی ہو، اسے نماز کی دعائیں آتی ہوں، اسے مسجد میں جانے کے آداب آتے ہوں. اور ذرا سوچئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ننھے منھے بچوں کو سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے بچوں کو 10 کلو کا بیگ اٹھا کے ہم سکول تو چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے کہے میرے بیٹے کو 7 سال سے پہلے وضو بھی آتا تھا، دعائیں بھی آتی. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. یہ ہے ہمارے بچے کو تو بسم اللہ نہیں آتی ہوتی، اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، اپنے دین اسلام کا پتہ نہیں ہوتا. اور پھر ماں باپ کی حالت کیا ہے؟ بیٹا 15 سال کا بھی ہو جائے غلطی کرے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی بچہ ہے. بڑا وہ تب ہوتا ہے جب جوتے سر میں مارنے لگ جاتا ہے. عزیزو، بچے پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں، وہ حیوانات بھی کر رہے ہیں. ان کو انسان بنانا بڑی بات. اور انسان تب بنیں گے جب آپ ان کو وقت دیں گے. وقت دیجیے. کبھی غور کریں، اسلام نے عورت کے سر پہ ایک کام بھی نہیں ڈالا. کوئی رزق کی ذمہ داری، کوئی مزدوری، کوئی ملازمت، کوئی پیسے لانے کی ذمہ داری. اسلام نے کہا
گھر کے باہر کے کام مرد کرے گا، عورت کے ذمے صرف وہ کام ہیں جو گھر کے اندر کے کام ہیں. کیوں؟ عورت باہر نہیں جائے گی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں اللہ کی بندیوں گھر میں بیٹھو، باہر نہ جاؤ. باہر کی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اور گھر کی ذمہ داری کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورت 24 گھنٹے اپنے بچے کو دے. ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ کدھر بڑی پڑھی لکھی لگ جائے. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے ملازمت کرنی ہے. ملازمت نہیں کرنی تو پھر پڑھا کس لیے ہے؟ ملازمت شروع کر لی اور بچوں کی پرورش کے لیے ایک ان پڑھ جاہل لڑکی رکھ لی. یعنی بچوں کو پڑھی لکھی ماں تو پھر ملی، تو پڑھی لکھی لڑکی لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب بچوں کو پالنا ہے ایک جاہل اجڑ ان پڑھ لڑکی نے، تو پھر پڑھی لکھی ماں لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر تھے سعودی عرب میں، میرے پاس پڑھتے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک ماشاءاللہ اچھا صحت مند تندرست، اور ایک بیچارہ بڑا کمزور سا ہمیشہ بیمار. ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دونوں بچوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کہنے لگا جی اصل بات یہ ہے جب بیٹا بڑا پیدا ہوا تو اس کو اس کی ماں نے پالا ہے. اور میں نے کہا اس کو؟ کہتا ہے جب یہ چھوٹا پیدا ہوا اس کی ماں ملازمت کرتی تھی، اس کو پالنے کے لیے ہم نے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے جو دودھ اس کو دے کے جاتے تھے دودھ وہ پی لیتی تھی، پانی سارا دن اس کے فیڈر میں پلاتی رہتی تھی. جاہل، گنوار، دین سے نہ بلد. اگر اس نے پالنا تھا پھر آپ نے پڑھی لکھی کیوں ڈھونڈی تھی؟ ماں کا کام ہے 24 گھنٹے اپنے بچوں کے پاس رہے. اور بچوں کے پاس رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کو ٹی وی کے حوالے خود انٹرنیٹ پر. بچوں کو ٹی وی کے حوالے کیا ہوا ہے کہ میری جان چھوڑے، ہر وقت یہ بولتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، چلو ان کو ٹی وی آن کر کے ان کو دے دو، خود نیٹ کھول کے خود نیٹ پہ لگی رہتی ہے. یہ ماں نہیں ہے. ماں وہ ہے جو بچے کو تحفظ دیتی ہے، اس کو پیار دیتی ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اس کو اپنے جسم کے ساتھ چپکاتی ہے. واللہ فیڈروں نے بھی بڑا نقصان دیا ہے. ماں جب بچے کو اٹھاتی ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں اسی سے بچے کی محبت اور بچے کو تحفظ ملتا ہے. بچہ بہادر ہوتا ہے جس بچے کو اس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، اور جس بچے کو تحفظ ہی نہ ملا ہو. اور ایک میرے دوست ڈاکٹر نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا عورت کے دودھ میں اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے جو جس کی انسان کو ضرورت ہے. انسان کے دماغ کو جس کی ضرورت ہے وہ عورت کا دودھ ہے. اور بھینس کے دودھ میں اتنی عقل ہے جتنی بھینس کے بچے کو ضرورت ہے. وہ انسان کے بچے کے لیے نہیں ہے. تو بچوں کو ٹائم دو. ایک مفکر نے کہا یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے ہوں. یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں کو اس کی پرورش کی پرواہ نہ ہو اور جس کے باپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے وقت نہ ہو. یتیم وہ ہے. اور آج ہمارے 100% بچے ہی یتیم ہیں.
باپوں کے پاس ٹائم نہیں، ماؤں نے بچوں کو ٹی ویوں کے حوالے کیا ہوا، اور سمجھتی کیا ہے کہ ٹی وی کے لالچ لگے رہے ہیں، مینو تنگ نہ کرنا۔ ٹی وی لالچ لگنے کی چیز نہیں ہے، یہ دشمن کا ہتھیار ہے، یہ آلہ جنگ ہے، اسی کے ذریعے وہ آپ کی نسلوں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کو پیار دیجئے، ان کو ٹائم دیجئے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کو سنیے، ان کو سنائیے۔ پرانے دور میں نانیاں اور دادیاں رات کو بچوں کو اکٹھا کر کے کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور آج کی لڑکیاں کہتی ہیں شادی اس گھر میں ہو جس میں کم سے کم ساس نہ ہو، دادی نہ ہو، پھوپھیاں بھی نہ ہو، اور آج یہ رواج بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح جب بچہ بڑا ہو جائے اپنے بچے کو عزت دیا کرو، اور یہ جو نا ہماری کہانیاں کہ ہم جب جوان ہوتے تھے ایسا کرتے تھے، ہم جب یہ ہوتے تھے ایسا کرتے تھے، یہ سب فضول ہے۔ بچہ آج کے دور کا ہے، آپ 50 سال پہلے لے کے بچے کو آج کی زندگی میں زندہ رکھے، اور بچوں پر یہ جھوٹی تعلیم کا بلا وجہ بوجھ نہ ڈالے، بچے کو بچپن بھی گزارنے۔ آج 2.5 سال کا بچہ نہیں ہوتا، اس کو اسکول داخل کروا دیا جاتا ہے، اور اسکول والے بھی صرف فیس کے لیے، سکھاتے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے بچے کو بچپن گزارنے دے۔ اور اسی طرح ایک بڑی اہم بات ہے کہ اپنے بچوں کو عزت دیجیے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے بچوں کی بات سنتے ہی نہیں، مائیں بچیوں کی بات نہیں سنتی، کہتے ہیں ان کو کیا پتا ہے، ہم نے اتنی زندگی گزاری ہے۔ نہیں، بچوں کی بات سنیے، بچہ سوال کرے اس کے سوال کا جواب دیں، بچہ پوچھے آپ اس کے مسئلے کو حل کریں، آپ کو نہیں آتا کسی سے پوچھ کے حل کریں، لیکن اس کو ٹائم دیں، اس کو عزت دیں، اس کو بلائیں، عزت کے ساتھ بلائیں، احترام کے ساتھ بلائیں۔ آپ احترام دیں گے تو باہر کی دنیا بھی اس کو احترام دے گی۔ یہ جو بچوں کے نام بگڑے ہوتے ہیں نا، یہ گلی محلے میں نہیں بگڑتے، یہ کہاں سے بگڑتے ہیں؟ یہ گھر سے بگڑتے ہیں۔ اور ایسا بچہ آپ ایک نہیں دکھا سکتے، گھر والوں نے اس کا نام بگاڑا ہو اور محلے والوں نے اس کو عزت دی، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آپ کرو گے لوگ آپ کے بچے کے ساتھ وہی کریں گے۔ جب بچہ باہر جاتا ہے، آج کل ہم باہر جانے نہیں دیتے، یہ حالات ٹھیک نہیں ہے۔ آج کل ہم خیال نہیں کرتے ہمارا بچہ کن کے ساتھ جا رہا ہے، ان کے دوست کون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، بندہ ہمیشہ اپنے دوست کے طریقے اور دین پر ہوتا ہے۔ اس لیے جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو پھر بھی ٹائم دے، وہ کھیلنا چاہتا ہے اس کو کھیلنے دے، لیکن اپنی نگرانی میں دیکھیں کہ اس کے دوست کون سے ہیں، اچھے دوست اپنے بچوں کو دیں۔ میں سعودی عرب میں تھا، ہمارے بچوں کو عربی نہیں آتی تھی، ہم نے اسکول میں داخل کروایا، بچے اچھے چلے نہیں، ہم اکیلے رہتے تھے، ہمارا پڑوسی کوئی نہیں تھا۔ پھر ہم نے گھر بدلا جس میں ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں عربی رہتے تھے، سوریا کے رہنے والے، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے۔ میں نے ان بچوں کے ساتھ دوستی لگائی اور بڑی مشکل سے ان کو اپنے گھر میں داخل کیا، اپنے بچوں کا دوست بنایا۔ انہوں نے ہمیں تنگ بہت کیا،
لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے بچوں کو عربی آ گئی، ہمارے بچوں کو عربی بولنا آ گیا۔ جب عربی بولنا آیا تو سکول میں چل پڑے، تو اپنے بچوں کے دوست اچھے بچوں کو بنائیں، بچیوں کی سہیلیاں اچھی بچیوں کو بنائیں، اور بروں سے اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں، محفوظ کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے تربیت اچھی کریں گے، یہی ہونہار دنیا میں بھی آپ کی عزت کا باعث ہوں گے، اور قیامت کے دن آپ کے لیے تاج وقار کا باعث ہوں گے، اور آپ جب جائیں گے تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول کے کھڑے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے ان ہونہاروں کی تربیت نہ کی، ان کو غلط راستے پہ جانے دیا، تو پھر یاد رکھو یہ دنیا میں بھی آپ کو ذلیل کر دیں گے، اور قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے۔ اس لیے یہ بچے آپ کا امتحان ہیں، اب یہ امتحان میں آپ کو پاس ہونا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ معزز بن جائیں، آخرت میں بھی آپ معزز بنیں۔ اور ہو جاتا ہے پھر باپ بیٹے کے نام پر پکارا جاتا ہے، کہتے جی فلاں کا والد محترم ہے۔ بیٹا اچھا ہو تو باپ محترم ہو جاتا ہے، اور بیٹا برا ہو تو باپ کی بھی عزت نہیں رہتی۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، لاہور کا ایک بدماش تھا نوری نت، اس کے 8 سال کے بیٹے پر 13 مقدمے، 8 سال کے پوتے کے مقدمے بھی۔ اور ہمارے شیخ احمد اللہ صاحب، ان کے 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 شیخ الحدیث۔ یہ نسلیں ہوتی ہیں، یہ تربیت ہوتی ہے۔ اور آخری بات، تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، مائیں دعا کریں، باپ دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ماں دعا کریں، تربیت بھی کریں۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے، ذہنوں کو تبدیل کر دیتا ہے، بروں کو اللہ اچھا بنا دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ مزید فصیح۔ ہن میں بلا تخیر تلاوت واسطے دعوت دیاں گا قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالرؤف عبداللہ صاحب